अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत अहम है। ये जैसा आदमी लोग जो औरत पे हाथ उठाते हैं, जो बीवी पे हाथ उठाते हैं, उस पे ज़ुल्म करते हैं, घर का ये काम नहीं करे, घर का वो काम नहीं करे। तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको आखिर तक ज़रूर देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें आपको मालूम हो जाएगा एक-एक चीज़ और उसमें आप कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए पर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो लोग अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं वो दिल के कानों से सुने। बीवी पर हाथ उठाने वाले शख्स को चार नुकसानात का सामना करना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में चार नुकसानात का सामना करना पड़ता है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अपने हाथों को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही तरीके से नहीं करती, ना तो मेरे कपड़ों की सही देखभाल करती है और ना ही घर को साफ सुथरा रखती है, तो क्या उसे मेरा डांटना डपटना सही है? जैसे ही उसने ये कहा तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हें किसने ये कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम काज करना वाजिब है? याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है उतना किसी मज़हब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करे और उनका ख्याल रखे। इसके साथ अगर वो अपनी औलाद की परवरिश करने की उजरत शौहर से मांगना चाहे तो मांग सकती है। और तुम हो कि घर के कामों की बात करते हो, अगर वो खुशी से अपने घर का काम काज करती है तो ये उसका बड़प्पन है। तुम उसका शुक्रिया अदा करो और उसका एहतराम करो। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम काज करती है उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों को ज़मीन पर भेजता है और कहता है कि जब तक ये औरत अपने घर का काम काज करती रहे उसके इस काम काज को इबादत में लिखते रहो। चुनांचे वो वक्त जो औरत अपने घर के काम में लगाती है उसकी इबादत में शामिल हो जाता है। यह औरत की अज़मत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है। लेकिन अगर कोई शख्स औरत पर जुल्म करे, घर के कामों की वजह से उसे टोकता रहे और उस पर जुल्म करता रहे, तो रोज़े महशर अल्लाह ताला उस इंसान को गधे की शक्ल में उठाएगा और दोज़ख का एक दरवाज़ा ऐसे लोगों के लिए खोला जाएगा और कहा जाएगा कि ये वो इंसान है कि जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया और उनको हकीर और ग़ुलाम समझा। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक बार एक रास्ते से गुज़र रहे थे। आपने देखा कि एक बदबख्त शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा है। आप उसके करीब गए और फरमाया कि ऐ शख्स, अल्लाह से डरो। तुम्हारी मुफलिसी, गुर्बत और तंगदस्ती की वजह यह है कि तुम्हारी औरत तुम्हारे जुल्म की वजह से घर में रोती है। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस घर में औरतें रोती हैं उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्ते नहीं आते और यूं वो परेशानी और मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। ऐ शख्स, याद रखना कि अल्लाह ताला ने औलाद मर्द की तकदीर में और रिज़्क माल दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा रिज़्क और बढ़ जाए और दौलत, इज़्ज़त और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाए तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो और उन्हें खुश रखो। अल्लाह के फजल करम से तुम्हारी दौलत, शोहरत, इज़्ज़त और माल बढ़ता जाएगा। मेरे दोस्तों, इसी तरह का एक और वाक़या भी है कि एक मर्तबा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि आपने देखा कि एक शख्स अपनी औरत पर जुल्म कर रहा है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उसके करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मर्द को औरत से ज़्यादा ताकतवर इसलिए बनाया है कि वो औरत की हिफाजत कर सके, ना कि ये कि वो औरत पर जुल्म करे। मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह ताला उस पर लानत भेजता है। उस शख्स ने कहा कि या अली,
یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ مانتی ہی نہیں۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے، اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں پر ظلم ہوتے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ میرے دوستو، خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے انصاف کا دربار لگا کر بیٹھے ہیں، لوگوں میں انصاف بانٹ رہے ہیں کہ ایک عورت روتی اور چلاتی ہوئی امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ اس عورت کی حالت دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہوئے اور جاہ جلال میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اے خاتون، اے اسلام کی شہزادی، کیا معاملہ ہوا؟ وہ کون ہے جس نے تیری یہ حالت کر دی؟ فرمایا، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کافروں کی عورتوں کی آنکھوں سے بھی آنسو صاف کیے ہیں، لیکن وہ کون بدبخت ہے جس نے اسلام کی مقدس شہزادی کو رلایا ہے؟ عورت نے روتے ہوئے عرض کیا، حضرت، آپ کی عدالت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، مجھے ذلیل کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، اور میری خوبصورت زندگی کو اس نے دشوار بنا دیا ہے۔ حضور، وہ مجھے مارتا ہے، مجھے رلاتا ہے، اور باتوں باتوں پر مجھے کوستا رہتا ہے۔ کبھی کبھار تو میرا دل کرتا ہے کہ گوشت کاٹنے والی چھری اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے گلے پر چلا لوں، لیکن کروں بھی تو کیا کروں؟ خودکشی حرام ہے، اور اس کے علاوہ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہوں، لیکن میرا شوہر نہ میرے بارے میں سوچتا ہے اور نہ ہی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میرے دوستو، جب وہ عورت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے شوہر کا ظلم سنا رہی تھی تو آپ نے بے قراری اور جاہ و جلال کے عالم میں اس کے شوہر کو بلوایا۔ جب اس کا شوہر آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے بندے، کیا تیری بیوی جو کہتی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اپنی بیوی کو بڑی ہی بے دردی سے مارا پیٹا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ تو نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹا ہے؟ کیا اس کے چہرے پر جو نشان ہیں وہ تیری ہی مار پیٹ کے ہیں؟ شوہر نے ہاں میں سر ہلا دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عدالت فاروقی کے کھلے دربار میں موجود ہر آنکھ نے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہیں۔ فرمایا، او بدبخت، سن لے اور اپنے دماغ میں اس بات کو بٹھا لے، جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، زبر کرتا ہے، اپنی بیوی کو رلاتا ہے، تو اس کو 4 طرح کے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کو اس دنیا میں ہی ان 4 نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت، وہ 4 نقصانات کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو شخص عورت پر ظلم کرتا ہے وہ رزق سے دور ہو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کہ رزق کے تمام دروازے ایسے شخص کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ پائی پائی کا محتاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، فرمایا رزق دینے والے فرشتے ایسے شخص کے گھر نہیں آتے جو اپنی بیوی کو گالی گلوچ کرتا ہو، برے برے القاب سے پکارتا ہو، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہو۔ نمبر 3، اس کا دل ہر وقت غمگین رہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو ہر وقت کی پریشانی اور تنگی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کا دل ہر وقت بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ نمبر 4، اس کا پورا گھر مصیبتوں اور پریشانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اے شخص، آج کے بعد اپنی بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، یہ صنف نازک ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، تو جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی اور مقام دیا، تم نبی کے امتی ہو کر اسی عورت کو بے عزت کرتے ہو۔
عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، تمہیں اسے مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ سب سن کر اس شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ آج کے بعد کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، میں ہرگز اپنی بیوی کو پریشان نہیں کروں گا۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں سب سے زیادہ متقی شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں سے محبت کرنے والا ہے اور جو اپنی نمازوں کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے بیچ دوستی، محبت اور مہربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی اور رحمت رکھ دی ہے۔ دنیا میں عشق کی بے شمار داستانیں مشہور ہیں اور ہر طرف اسی کا شور اور ہنگامہ ہے، مگر حقیقی دوستی اور محبت جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شوہر اور بیوی کے بیچ پیدا ہوتی ہے، ناجائز عشق اور حرام محبت میں گرفتار لوگ اس کی بو تک نہیں پا سکتے۔ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی دوستی اور محبت کے ساتھ ساتھ وہ رحم اور مہربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان رکھ دی ہے کہ وہ تندرستی، صحت و جوانی کے ساتھ بڑھاپے اور بیماریوں میں بھی ایک دوسرے پر نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور میں تمہیں عورت کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور پسلی میں بھی اوپر کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورت کے بارے میں اچھے معاملے کی وصیت کرتا ہوں۔ بروایت صحیح بخاری، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مومن کسی مومنہ سے کینہ نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت پسند نہ ہو تو دوسری عادت سے راضی ہو جائے۔ بروایت صحیح مسلم، یعنی اگر کسی شخص کو اپنی بیوی کی کوئی بات پسند نہ آتی ہو تو وہ اس سے ناراض نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی اور عادت ہوگی جو اسے اچھی لگے گی۔ ایسا نہ ہو کہ بس وہ ایک خامی دیکھ کر اسے مارنا یا گالیاں دینا شروع کر دے یا اس سے بدظن ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان کے ذریعے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کے ذریعے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق ہے اور وہ تمہارے گھر میں ان لوگوں کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو مارو، مگر ایسی مار جو زیادہ گہری نہ ہو، اور چہرے پر ہرگز نہ مارو، اور تم پر ان کا یہ حق ہے کہ تم ان کے نان، نفقہ اور کپڑے کی دستور کے مطابق ذمہ داری پوری کرو۔ بروایت صحیح مسلم۔ نوجوانوں، خدا را کبھی اپنی بہنوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، اپنی بیوی پر کبھی ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔